میرے عزیزوں، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ ایک عالم دین جو ناحق قتل ہو جائے اس قوم میں 1,25,000 آدمیوں پر عذاب آئے گا. ایک عالم دین جو وارث الانبیاء ہو، 1,25,000 انسان اس کے بدلے میں مارے جائیں گے. اور ایک مسلمان نمازی، ایک مسلمان کلمہ گو جو عقائد اسلام کا معتقد ہو اور اسلامیات کا عمل پیرا ہو، جنہیں معاشرہ اور عرف مسلم کہے، اس کے ناحق قتل پر 12,000 سے لے کے 25,000 تک مختلف طریقوں سے لوگ پریشان کیے جائیں گے کہ یہ کیوں ناحق مارا گیا. تو ویسے بھی مسلمان مارے گئے، اس کو دکان میں مارا، اس کو موبائل کے لیے مارا، اس کو بینک کے راستے میں مارا، اس کو گاڑی میں مارا، اس کو گھر میں گھس کے مارا. علماء و طلباء ان کا تو کوئی حساب نہیں ہے. خدا تعالی کا عذاب اور قہر جب جوش میں آ جاتا ہے، حدیث شریف میں خدا کا جب عذاب آ جائے گا تم سب پٹ جاؤ گے. پھر قیامت کے دن فرق ہوگا کہ بھئی یہ ویسے ان کے ساتھ عذاب میں گئے ہیں ورنہ یہ جرائم پیشہ نہیں ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جرائم پیشوں کو ان سے علیحدہ کرو. اور یہ تو پاکان لوگ تھے، لیکن بروں پر عذاب آیا اور ان کے بدعمالی کی وجہ سے جو تکلیف عام ہو گئی تو یہ بھی پریشان ہوئے. ظاہر قحط سالی آئے گی تو تقوی پرہیزگار نماز پڑھنے والوں کو بھی رزق میں تکلیف پیش آئے گی. زلزلہ آئے گا تو یہ لوگ بھی دنس جاتے ہیں. ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتا ہے تو یہ بھی تہتے ہوتے رہتے، خفگان اور زحمتیں اٹھاتے ہیں. ثم تبعثون علی نیاتکم، پھر قیامت کے دن تم کو اپنی اچھی نیت سے اچھے ماحول میں عزت کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. دنیا کے اندر تو ہرن اور خنزیر، بکری اور کتا، حلال اور حرام، دودھ اور موت، شہد اور شراب سارے اکٹھے دنیا میں مل رہے اور چل رہے ہیں. دنیا کا نظام تو ایسا خلق بنا ہے.